صحابی نے سوال پتہ کی کیتا صحابی سوال کرتا ہے میں آ رہا تھا ادھر ہی آپ کے ارد گرد جیل میں نے لوگوں کو سنا وہ آپ کے بارے میں نا بری بری باتیں کر رہے تھے مرزا جیل میں کہ اندر آپ کے بارے میں غلط بول رہے نہیں آپ بولے نا کیا بول رہے تھے انہوں نے کیا کہ وہ نا تارے بارے کہہ رہے سی کہ مرزا جیل میں جھوٹا ہے سوال ہے سی نا جواب دینا نہیں میں تو سچا ہوں کوئی بندہ آ جائے میرے ساتھ بیٹھ جائے مجھے ثابت کرے ایک بات میں بھی میں جھوٹا ہوں اے جواب بنتا سی نا اور کوئی جواب ہے ملنا پہ ہے جی وہ 2 ارب عیسائی جو ہیں وہ میرے نبی کے بارے میں وہ لفظ استعمال نعوذ باللہ کرتا ہے یار گل کیے سوال کیے تو کو جواب نبی علیہ السلام دی توہین تے مبنی اور نقل کفر ہوندہ ہے کہ پہلے اس دا مصدر موجود ہوندہ ہے یعنی جتوں تسی نقل کر دے پہ ان دا وجود ہے ان دے وجود دی حالت ہے کہ فوری عیسائیاں نے جواب دیتا عیسائیاں نے کیا ہمارا نہ ایسا کوئی عقیدہ ہے نہ ہم ایسا لکھتے ہیں نہ ہم ایسا کچھ بولتے ہیں انہیں پھر انہوں نے پڑکار واسطے دوسری ویڈیو پھر بنائی کہنا جی دیکھیں میں نے تو یہ عیسائیوں کی فیور میں بات کی ہے تاکہ عیسائیاں جو کسے پادری دا جراب بیان آ جائے کہ جی ساڑھا امیدہ دا عقیدہ ہے ادھروں میں کہا پہ نہیں کیونکہ ایسا عقیدہ کوئی بھی رکھ دا نہیں پھر امیدی طویل نہیں میں نے کب کہا ہے جی وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اچھا سمجھنا تو کہنا فرق ہے پہلے بندہ انہوں سمجھدا ہوندہ ہے دلے چو عقیدہ ہوندہ ہے نظریہ ہوندہ ہے پھر ہوندہ اظہار کرتا ہے نا آخری بات ہے انسان اپنے والدین دے متعلقہ اپنے کنبے قبیلے دے متعلقہ اللہ نہ کرے کسے دے والد نو گالیاں پہ جاننا تے انہوں نقل کرنا لا کدی یہ نہیں آندہ کہ تو آ گالی اس گالی نو نہیں دوراندہ بلکہ پتہ کیا آندہ ہوندہ ہے آندہ کہ تو میرے والد بارے کچھ غلط کلمات کہنے یا تو گالی دیتی ہے گالی دا لفظ لیکن اس گالی نو دہراندہ نہیں لیکن اس بندے نے اس گالی نو دہرایا بھی اس تے ڈٹیا بھی ہویا ہے اور قائم دائمے تے عیسائیت الزام میں لایا ہے تے مسلمان پاکستان دے اور عیسائی پاکستان دے انہوں نے آپس دے اندر بعد دے اندر بھی لڑان دی کوشش کیتی ہے اس واسطے اگر آسیہ ملعونہ توہین کرے تو اس دی سزا انہوں مل سکتی ہے اور اگر ہور کوئی کرے گا تو اس دی بھی انہوں سزا ملے گی نہ انشاءاللہ الرحمن کوئی اہل دین ہونا نالے نہ کوئی مسجد دا امام ہونا نالے نہ انشاءاللہ کوئی مدارس ہونا دے نال نے کوئی نام نہاد اٹھ کے اپنی شہرت واسطے گلاں کردہ رہے تو اپنے کوئی کفارہ ادا کر رہا ہوئے گا لیکن اہل اسلام دا اے نظریہ ہے ہی نہیں اور اہل اسلام دے نال ہے ہی نہیں تے واقعاتاً باقی تسی آپ بخوبی سمجھتے ہو کہ اہل اسلام جو چھڑیا انہیں کنوں ہے مدارس نو انہیں نہیں چھڑیا مساجد نو انہیں نہیں چھڑیا مسجدہ نے امامہ نو انہیں نہیں چھڑیا خطیبہ نو اس بندے بدبخت نے ملعون نے نہیں چھڑیا انہیں جدو کسے نو نہیں چھڑیا کہ اور کوئی اندے نال بھی ہو سکتا نہیں ہے انہوں جتوں لوگ سمجھتے ہیں بڑی علم کی بات ہے بڑی علم کی بات ہے بڑی علم کی باتیں کرتا ہے وہ بھائی صرف شعر ہوندہ ہے پتہ ہے نا پاکستان دے اندر 150 سال تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث چال دے آندے ہیں انہوں نے کتابہ موجود لٹریچر موجود گوگل تے لٹریچر موجود گوگل کیتا دیوبندی بریلویوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں لکھ لیا لکھ کے کتابہ دے پیچھے ورکہ لکا کے بہ گیا انہوں پڑھ کے سنائی آیا تاکہ بس آپس میں ان کو لڑاتے رہیں یہ دین اور شریعت نہیں ہے دین اور شریعت کے لیے آپ کو مسجدوں سے ہی دین ملے گا انشاءاللہ یہ مسجدیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں ان کو چلانے والے پیسہ دینے والے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں باقی اس طرح کے شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو چلانے والے بھی پیچھے شیاطین ہوتے ہیں میں ممبر پہ کھڑا ہوں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں اکرام اللہ ساجد صاحب گوجرے والے وہ کہتے ہیں لوگ جانتے ہی نہیں مرزا جیل میں وہ مرزا جیل میں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مرزا جیل میں شعر ہے ہی ہے اس کے پیچھے شعر ہے کہندے جی مینوں بھی موقع دیتا گیا سی اسے اکیڈمی دے اندر 1 مہینے تو 2 مہینے تک میں خود درس دیتے نے کہندے نے اتھے عثمان فلاں پیچھے جڑے بندے نے نا وہ رافسی نے
وہ مسلمانوں جو کسی نال بھی متفق کوئی نہیں، انہوں نے کہ اسی وکھرا اسلام بنانا ہے، وکھرا فرقہ بنانا ہے۔ وہ شیاطین، اکرام صاحب آدھے نے اللہ دا شکر ہے میں نے اللہ نے بچا لیا، وہ وقت سی تے جان چھڑا کے اسی آ گئے، تو اس تو بعد اے بھی مشٹنڈا تے پچھلے بھی اونج دے، تو انہوں نے جناب اے دین دی نمی دکان کھول لئیے، جیڑی ایسی دکان ہے مسجد لیس، فانڈ لیس، جناب مدارس لیس، علماء لیس، ٹھیک ہے، ہر شے تو خالی ہے، صرف کیے جی اکیڈمی۔ میں یہ کہتا ہوں سب سے گندہ ترین غلیظ اگر کوئی فرقہ ہے وہ ہے ہی فرقہ جیلمی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ او بھئی فرقہ جیلمیہ نہیں ہے، جب آپ کال پہ کہتے ہیں یا ویڈیو کلپ پہ آپ لائیو ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا اس مسئلے کے لیے آپ اکیڈمی میں رابطہ کیجئے گا، اس مسئلے کے لیے آپ اکیڈمی میں آئیے گا۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اپنے علاقے کے علماء سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سیکھ لیجئے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرقہ جہلمیہ لانچ ہی اکیڈمی سے ہوا ہے، تو رہنمائی بھی کہاں کرنی ہے؟ اکیڈمی میں۔ یہ الحمدللہ اہل الحدیث کو اعزاز ہے۔ اہل الحدیث یہ نہیں کہتا کہ ہمارا جو مسلک کی لانچنگ ہے وہ 23 چک ہے یا ملکوال ہے یا جناب فلاں جگہ۔ اہل الحدیث مکہ مدینہ پاس ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہتے اس مسئلے کے لیے آپ مدینے میں فلاں مفتی سے صرف رابطہ کریں اور کسی سے نہ کریں۔ اہل حدیث کہتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے مشرق تک اور شمال سے جنوب تک، جہاں بھی تمہیں موقع ملتا ہے نا تم جاؤ رابطہ کرو اس عالم دین سے جو منہج سلف صحابہ کے عقیدے کو رکھنے والا ہو، وہ خالصتاً قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق آپ کو فتویٰ بتا دے گا۔ وہ جب آپ فتویٰ اٹھائیں گے، آپ اپنے محلے کی مسجد میں بھی آ جائیں گے تو اہل حدیث کا فتویٰ پہلے سے آلریڈی اسی کے مطابق موجود ہوگا۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور توقیر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو سب نو ہر اس شریر ملعون بندے کو بچائے جڑا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دی تھوڑی جی بھی تحقیر چاہتا ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔